لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور ایک روایت سناتا ہوں آپ کو۔ آپ علیہ السلام کی قربانیاں اللہ اکبر، یہ چھوٹی قربانی ہے کہ 60-65 سال تک دعائیں مانگی ہیں اولاد کے لیے۔ 86 سال کی عمر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 86 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت ہاجرہ کی عمر کوئی 20-22 سال۔ اولاد دے دی، کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ جسے 60-65 سال کے بعد اولاد ملی ہو، اس کی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ بھی بیٹا دیا اللہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے حکم دے دیا۔ ایک تو اتنی عرصے کے بعد دعائیں مانگ کے اللہ سے اولاد لی، پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ذرا دل مائل ہو رہا ہے بچے کی طرف اور بیوی کی طرف، تو خلیل جو بنایا تھا نا، حکم دے دیا کہ اپنے اس بچے کو اور اپنی اس بیوی کو، اس پیاری بیوی کو جس سے محبت کا دم بھر رہے ہو، جس بچے کے لیے محبت کا دم بھر رہے ہو، اس بیوی کو، اس لاڈلی بیوی کو اور اس بچے کو، دودھ پیتا بچہ، اس کو دور دراز کے علاقے میں، بیابان صحرا، نہ کوئی درخت، نہ پانی، نہ چرند پرند، جہاں پانی ہوتا ہے وہیں پرندے ہوتے ہیں اور جانور ہوتے ہیں، وہاں چھوڑاؤ اور لے کر چلے ہیں چھوڑنے کے لیے، کہ کہاں مقام کا پتہ نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو لے کر سواری پر سوار چل رہے ہیں، نہیں معلوم کہ کہاں جائے گی یہ سواری، حضرت جبریل علیہ السلام کہاں لے کر جائیں گے۔ مہینہ بھر کی مسافت کے بعد، جہاں اس وقت بیت اللہ ہے، یہاں ایک ٹیلہ تھا، یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر واپس چلے جاؤ اور بولنے کی اجازت نہیں۔ اپنی بیوی کو وہاں اتارا، دودھ پیتے بچے کو، جس کی عمر مہینہ، سوا مہینہ، 1 مہینے کو تو سفر تھا، سوا مہینہ، 1.5 مہینے کی عمر ہوگی، اور وہاں اتار کر مشکیزہ پانی کا پاس رکھا، کھجوریں ایک تھیلے میں لائے تھے وہ پاس رکھی اور واپس چل دیے۔ ہم سے بیان نہیں ہوتا۔ حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑی، ہمیں یہاں بیابان جگہ پر کہاں چھوڑے جا رہے ہیں، اب بولنے کی اجازت نہیں، خاموش ہے۔ وہ پھر دوڑی، پھر پکڑا، پیچھے سے قمیض پکڑا، اب بول نہیں رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے تجلی ڈالی حضرت ہاجرہ پر۔ اللہ نے، یہ جو غم ہوتا ہے نا انسان کے اندر، اس میں انسان اگر اپنے آپ کو سنبھال لے اور صبر کا مظاہرہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اس کو اس غم پر وہ اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں، وہ اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں۔ وہ کسی نعمت پر شکر کرنے پہ وہ چیز نہیں عطا فرماتے جو ایک غم پر اللہ کی طرف رجوع کرنے پر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ہاجرہ کے اس دل پر نظر کی اور اس میں صبر پایا۔ اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اور اپنے قرب کا ایک مقام عطا فرمایا،
اور ایک سوال دل میں ڈالا۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ آخر نبی کی اور اللہ کے خلیل کی بیوی تھی، تو معمولی بات نہیں تھی، بڑی تربیت تھی، شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اللہ کہنے لگی کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو اشارے سے کہا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ بس جو ہی یہ اشارے سے ہاں سنی سمجھی، فوراً کہا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ قرار آ گیا، اطمینان ہو گیا، نفس مطمئنہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوجھل قدموں سے واپس روانہ ہو گئے اور اماں ہاجرہ اپنے بچے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذرا دور چلے گئے، ایک اوٹ میں چلے گئے، پہاڑ کی ایک اوٹ میں چلے گئے، جہاں سے اب بیوی اور بچہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو ایک مرتبہ پھر اس طرف رخ کر کے دعا مانگی ہے۔ کیا دعا مانگی ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم میں ہے یہ۔ کئی دعائیں مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے ایک حصے کو ایک ایسی وادی کے اندر چھوڑا ہے، تیرے بیت محرم، تیرے مکرم گھر کے قریب، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی زراعت ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں نے تیرے گھر کے قریب اپنی بیوی بچے کو اے میرے رب چھوڑا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے محرم گھر کے قریب میں نے اپنی اولاد کو چھوڑا ہے کہ یہاں نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی گھاس تک نہیں اگتی۔ کس لیے چھوڑا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، تاکہ یہ تیرے گھر کے پاس نماز قائم کریں۔ گھر کا تو کوئی ایک ٹیلا ہی تھا، معلوم نہیں تھا، اور کوئی آبادی نہیں تھی۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، میری اولاد کی طرف ان لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو اے اللہ میوے عطا فرما، پھل عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر گزار بندے بن جائیں، تیری نعمتیں کھائیں اور تیرے گن گائیں۔ اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ کتنے بڑا جگرا چاہیے بیوی بچے کو ایسے چھوڑ کر جانا۔ اللہ، وہ کھجوریں کتنے دن چلی ہوں گی، وہ پانی کا مشکیزہ کتنے دن چلا ہوگا، اور اللہ جانے کون سا موسم تھا، وہاں تو سردیوں میں بھی گرمی ہوتی ہے، نہ کوئی سایہ نہ کچھ، نہ پینے کے لیے پانی، بس وہ ایک مشکیزہ ختم ہو گیا، اور بچے کی پیاس، ماں بھی پیاسی اور بچہ بھی پیاسا، اور بچہ تڑپ رہا ہے۔ ماں کو اپنے سے زیادہ بچے کی فکر ہوتی ہے، اس کا تڑپنا ماں سے دیکھا نہ گیا۔ سینے سے لگایا تو دودھ کہاں، خشک، خود کچھ کھانے پینے کو ملے تو دودھ بنے۔ بچہ رو رہا ہے، اب یہ پانی کی تلاش میں نکلی، جانتی تھی کہ یہاں کچھ نہیں ہے،
لیکن پھر بھی انسان کوشش تو کرتا ہے۔ صفا پہاڑی قریب ہی تھی، صفا پہاڑی پر چڑھ گئی۔ اب تو کوئی ان کے بس یہ تو شکر ہے ابھی انہوں نے کچھ نشان رکھے ہوئے ہیں، یہ صفا پہاڑی ہے، یہ مروہ پہاڑی ہے۔ کچھ بلند پہاڑی تھی، پھر درمیان میں نشیبی جگہ تھی۔ حضرت حاجرہ صفا پہاڑی پر چڑھی ہیں، ادھر ادھر دیکھتی رہی، کہیں کوئی پانی نظر نہ آیا۔ پھر مروہ کی طرف دوڑی، جہاں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جہاں حاجی دوڑتے ہیں، یہاں جب پہنچی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو دوڑی تاکہ میں جلدی جلدی بلندی پر چڑھ کر پھر اپنے بچے کی طرف دیکھوں۔ مروہ پہاڑی پر جا کر پھر ادھر ادھر دیکھتی ہیں، کچھ نظر نہ آیا تو پھر صفا کی طرف، اور پھر وہاں نشیبی جگہ پر پہنچ کر بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، پھر ادھر دیکھتی ہوئی پھر دوڑی، صفا پہاڑی پر چڑھ کر پھر دوڑی، 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نشیبی جگہ پر حاجیوں کو حکم دے دیا کہ جیسے میری حاجرہ دوڑی تھی نا، تم بھی دوڑو اور بیت اللہ کی طرف دیکھ کر دوڑو۔ اللہ اکبر۔ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ہیں، وہ بچہ نہیں ہے، آج کی بات کر رہا ہوں۔ حاجی کو پھر بھی اس دوڑنے کا حکم ہے کہ اس طرف دیکھو، میری حاجرہ کی نقل اتارو۔ اللہ نے ان کی سنت کو زندہ کر دیا، قیامت تک حاجی یہ کریں گے۔ جب مروہ 7واں چکر تھا مروہ پہاڑی پر، تو کچھ آواز سنی۔ بعض جگہ بعض فرماتے ہیں کہ کوئی پرندوں کو دیکھا، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آواز سنی، اور فرشتے کی آواز تھی۔ اس طرف دیکھا تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ قریب آئے تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پر مارا اپنا، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پاؤں مار رہے تھے وہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حاجرہ آئی اور ریت سے اس کو روکنے لگی اور فرمایا زمزم زمزم زم زمزم عبرانی زبان میں کہتے ہیں رک جا رک جا، ٹھہر جا۔ اور پانی وہاں رک گیا، نیچے سے ابلتا رہا لیکن رک گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ رحم کرے ہماری اماں حاجرہ پہ، اگر وہ زمزم نہ کہتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ شان و اس چشمے سے، اس زمزم کے چشمے سے پوری دنیا کو سیراب کر دیتا۔ چشمے کا پانی پیتی، بچے کو پلاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ بھوک بھی مٹ جاتی اور پیاس بھی مٹ جاتی۔ بس اسی زمزم پہ ایک آسرا تھا، اللہ جانے کتنا عرصہ وہ یہاں اسی حالت میں رہی۔ رات بھی ہوتی ہوگی، 1 مہینے کا، 1.5 مہینے، 2 مہینے کا بچہ، اور ایک جوان خاتون 20-22 سال کی عمر، اس بیابان کے اندر رات بھی ہوتی ہوگی، کبھی تو چاندنا ہے کبھی نہیں ہے۔ کس عالم میں، کس حالت میں حضرت حاجرہ وہ راتیں گزارتی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے 1 مہینے کا سفر کر کے شام، اور ایک اکیلی تنہا اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اور اپنے بچے کی نگرانی کر رہی ہے۔ بس یہی صبح شام ہوتی تھی، یوں ہی رات ہوتی تھی، یوں ہی صبح ہوتی تھی۔